بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کا ہر اختیار آزما کر، ہمت کے سارے فرض نبھا کر، دعائیں جب کن کا در کھٹکھٹا کر تھک کر وہیں بیٹھ جاتی ہیں، میں ذہن کا رخ موڑ دیتی ہوں، کچھ باتیں تقدیر پہ چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ جو سلسلہ ہے ایک درد کا، یہ تحفہ یوں ہی ملا نہیں، میرا جرم ہے میری سادگی، میری اور کوئی خطا نہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی تو زندگی ہے۔ زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں کہ کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنے۔ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ ہم پلٹتے نہیں اب بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ کتنا مشکل ہے اذیت یہ گوارا کرنا، دل سے اترے ہوئے لوگوں میں گزارا کرنا۔ کہاں جاتے ہو ابھی، ساتھ گزارو کچھ دن، ہم پہ مشکل کوئی آئے تو کنارہ کرنا۔ زندگی ہم تو چلو مان گئے، سہ بھی گئے، ایسا برتاؤ کسی سے نہ دوبارہ کرنا۔ توڑنا ٹوٹے ہوئے نہ برا ہوتا ہے، جس کا کوئی نہیں اس کا تو خدا ہوتا ہے۔ مانگ کر تم سے خوشی لوں مجھے منظور نہیں، کس کا مانگی ہوئی دولت سے بھلا ہوتا ہے۔ لوگ ناحق کسی مجبور کو کہتے ہیں برا، آدمی اچھے ہیں پر وقت برا ہوتا ہے۔ کیوں منیر اپنی تباہی کا یہ کیسا شکوہ، جتنا تقدیر میں لکھا ہے ادا ہوتا ہے۔ دیکھو جب اللہ اپنے کسی بندے سے کوئی شے لیتا ہے یا تو اسے بہترین شے عطا فرماتا ہے یا اسی شے کو انتہائی خوبصورت طریقے سے واپس لوٹا دیتا ہے، جیسے انتہائی خوبصورت انداز میں لوٹایا تھا اس نے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ اور پتہ ہے ساری بات دعا، صبر اور توکل ہی کی تو تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے امید لگائی اور اللہ نے ان کے لیے معجزہ کر ڈالا۔ تم بھی اس رب سے امید لگا کر تو دیکھو، یا تو بہتر لے کر تمہیں بہترین سے نواز دے گا یا تو بہتر کو بہترین بنا کر بہت خوبصورت انداز میں تمہارے پاس واپس لے آئے گا۔ اکیلے پن سے پریشان نہ ہوں، اطمینان رکھیں، اس سے آپ کو طاقت ملے گی۔ ہزاروں جھوٹ وقتی طور پر آپ کو کامیاب تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ اندرونی سکون اور ضمیر کا اطمینان چھین لیتے ہیں۔ ایک سچ چاہے آپ کو فوری طور پر نقصان پہنچائے، ہمیشہ ضمیر کو مطمئن رکھتا ہے اور انسان کو اندرونی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ سچائی کی طاقت یہ ہے کہ وہ وقتی مشکلات کے بعد ہمیشہ عزت اور وقار کا سبب بنتی ہے، جبکہ جھوٹ ہمیشہ ایک بوجھ کی طرح دل پر سوار رہتا ہے۔ سچ بولنا ہی اصل فتح ہے، چاہے وقتی طور پر ہار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ سے بڑھ کر آپ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا، نہ اس کی طرح کوئی آپ کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس جیسی کسی کی عطا ہے، نہ اس جیسا کوئی آپ کا مان بھرم رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے فرمانبردار بندے بن جاؤ، اللہ کے لاڈلے بن جاؤ۔ یاد رکھو اللہ بڑے پیار سے اپنے لاڈلوں کو ہر راستہ عبور کرواتا ہے۔ جو قسمت میں ہے وہ چل کر آئے گا اور جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے اور وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنے مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ بڑے ہو، خود کو سادہ اور عام رکھیں، پرسکون رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ کا اصل اسٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ دعاؤں میں یا رب اثر چاہتی ہوں، میں تیری ہی سیدھی ڈگر چاہتی ہوں، نہ شہرت کی خواہش نہ زر چاہتی ہوں، میں جنت کے لال و گوہر چاہتی ہوں۔ یہ دنیا سفر ہے مسلسل سفر ہے،
مسافر ہوں زادے سفر چاہتی ہوں، ملے جس کا ثمر مجھے آخرت میں، الہی میں ایسا شجر چاہتی ہوں۔ میں ظلمت میں بھٹکی ہوئی تیری بندی، بہت تھک گئی ہوں، سحر چاہتی ہوں۔ تیرے در پہ جھک کے جو اٹھے نہ ہرگز، میں ایسی جبیں ایسا سر چاہتی ہوں۔ زبان کے کڑوے لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں، یہ بات شاید بد تہذیب لوگوں نے اپنی تعلیم و تربیت کی خامیاں چھپانے کے لیے گھڑی ہوگی، ورنہ جس کا دل صاف ہو اس کی زبان بھلا کیوں کر کڑوی ہو سکتی ہے؟ الفاظ ہی کرتے ہیں مائل بھی، قائل بھی اور گھائل بھی۔ حق حق ہی رہتا ہے، چاہے اس کے ماننے والے دو چار ہی کیوں نہ رہ جائیں، اور باطل باطل ہی رہتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کا دم کیوں نہ بھرنے لگ جائے۔ آپ کی ہزار مخلصانہ کوششوں کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تحفہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے، یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سب ہی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، کیونکہ اس ضمیر کو رب نے بہت باضمیر بنایا ہے اور یہ بے ضمیر لوگوں کے پاس نہیں رکتا۔ جو تمہارا نہیں اس کو دامن سے پکڑ کر بھی کھینچو گے تب بھی وہ تمہیں نہیں ملے گا، اور جن کو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ چیزیں خود چل کر تم تک آتی ہیں۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ دنیا مکافات عمل ہے، کسی کا بھی صبر ضائع نہیں جاتا۔ یقین رکھیے اللہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ کی گئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے کے رہے گا، اور بے شک وہ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ بہت فرق ہوتا ہے تعلیم یافتہ لوگوں میں اور ڈگری یافتہ لوگوں میں۔ آشوب آگہی میں گما کی بساط کیا، وہ آندھیاں چلیں کہ یقین تک بکھر گئے، تنہا ہی کر گئی یہ بدلتی ہوئی سرشت، سب دل میں رہنے والے ہی دل سے اتر گئے، اس عہد بد لحاظ میں ہم سے گداز قلب، زندہ ہی رہ گئے تو بڑا کام کر گئے۔ لوگ آپ سے تب تک اچھے رہتے ہیں جب تک آپ ان سے ان کی مرضی کی گفتگو کرتے ہیں، جیسے ہی کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہی عزت و احترام انا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی غلطی کا ذمہ دار بھی آپ کو قرار دیں گے، اس لیے کوشش کریں کہ توقعات کم رکھیں، تبھی آپ دل آزاری سے بچ سکتے ہیں۔ جو کان موسیقی سننے کے عادی ہوں وہ کان قرآن پاک کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ آپ قرآن پاک کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو موسیقی سننا چھوڑ دیں۔ بہت اسرار پوشیدہ ہے اس تنہا پسندی میں، یہ مت سوچو دیوانے جہاں دیدہ نہیں ہوتے، تعجب کیا اگر اقبال دنیا مجھ سے ناخوش ہے، بہت سے لوگ دنیا میں پسندیدہ نہیں ہوتے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ زندگی میں اپنے تجربے کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اچھے تعلقات، ہمدردی اور ذہنی سکون کا ہونا کامیابیوں، ایوارڈز، ڈگریوں یا پیسے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، یہ تو دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان کو پھاڑ دیتے ہیں، یہ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا کر گرا دیتے ہیں،
اس لیے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کیجیے۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہترین عورت وہی ہے جس کی حدود اس نے خود متعین کی ہوں اور ہر حال میں ان کی پاسداری کرے، جو خود سے وفادار ہو، صحیح اور غلط کا فرق پہچانتی ہو، اور جو بطور لڑکی، بیٹی، بہن، ماں قابل بھروسہ ہو۔ گمسم سا جو ایک چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق سکھایا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ پہلی بار مجھے زندگی اس وقت مشکل لگی جب میں نے جانا کہ جس بات پر رونا آ رہا ہے اس بات پر دوسروں کے سامنے ہمیشہ مسکرانا ہے۔ محسن، ہمارے ساتھ عجیب حادثہ ہوا، ہم رہ گئے، ہمارا زمانہ چلا گیا۔ بری لگتی ہیں دیواریں، یہ در اچھا نہیں لگتا، نہ جانے کیوں یہ رشتوں کا نگر اچھا نہیں لگتا۔ اور بھائی بہن، بھابھی بیوی، باپ ہو سبھی لیکن نہیں ہو گھر کے اندر ماں تو یہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحات انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ خدارا اپنے رشتوں کو دکھ دینا چھوڑ دیں، چہرے بدلنا چھوڑ دیں، اپنے رشتوں کے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ ہونا چھوڑ دیں، دو رنگی چہرے چھوڑ کر یک رنگ ہو جائیں، اپنے اعلیٰ اسٹیٹس کی وجہ سے اپنے رشتوں کو غیر معمولی سمجھنا چھوڑ دیں، اپنے رشتوں کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں۔ جو آپ کی عزت و احترام میں جھکا ہوا ہے اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ ڈر جائیں اس وقت سے کہ جب لوگوں کے لفظوں کی چیخیں رب کے عرش تک پہنچ جائیں۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں، اگر وہ لوگ کمظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ وہ پیڑ جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے۔ تمام عمر گزری تو پھر یہ راز کھلا کہ اہل ظرف کبھی اہل زر نہیں ہوتے۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ یا اللہ، یا رب العزت، میں نہیں جانتی میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے۔ میں ان کی خاموشی اور تو ان کی آہ و بقا سنتا ہے۔ میں ہنستے دیکھتی ہوں اور تو ان کو روتے دیکھتا ہے۔ میں ان کو ظاہری دیکھ سکتی ہوں جبکہ تو ان کی روح تک سے واقف ہے۔ اللہ پاک، میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ ان کو وہ سب عطا فرما جس کی ان کو ضرورت ہے، جو ان کے لیے بہتر ہے۔ ان کی مشکلوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما اور ان کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔